أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 114 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. صحیح چل رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے. عجائبات سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ عجائبات عجیب کی جمع، اور عجیب اردو والا نہیں بلکہ عربی والا. ناظرین کرام، عربی میں عجیب ریمارکیبل کو، عمدہ کو، خوبصورت کو کہا جاتا ہے. تو قرآن کے خوبصورت پہلو، یونیک اس کے ایسپیکٹس ہر دن کھلتے چلے جائیں گے اور اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے. اس کی عظمت کے مختلف گوشے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن حکیم کے ان عجائبات میں سے کچھ سیکھنے کی مزید توفیق
عطا فرما دے آمین۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا۔ آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ خوش ہیں اس سے جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور بشارتیں لے رہے ہیں ان کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے سے، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ خوشخبریاں لے رہے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کی، اور اللہ مؤمنوں کا اجر ضائع فرمانے والا نہیں ہے۔ وہ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، تو ان کے لیے جنہوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑے اسباب جمع کر لیے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی گئی ہے، گزشتہ آیات میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی تھی جو شہدائے احد کے متعلق کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ یہ پچھلے پروگرام میں تھا، تفصیل آ چکی تھی، آپ لوگ ساتھ موجود تھے، کہ کہتے تھے اگر نہ نکلتے اور ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو پھر ان کو موت نہ آتی۔ آج کیا ہے؟ آج کی آیات میں اب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایک تو ان کی مذمت ہو گئی، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ گویا جو شہید ہوئے ان کے درجات کا بیان بھی، اور جن کے دل میں اب شہادت کا ذوق و شوق ہے ان کے لیے ترغیب اور تشویق بھی ہے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، مگر اس سے پہلے کہ آگے چلیں ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں کہ ان سے معلوم کریں کہ تعارف کسے کہتے ہیں۔ بھئی تعارف سے کیا مراد ہے؟ جی عابد۔ آج کے درس میں جو مضامین آئیں گے ان کا اجمالی تعارف۔ ماشاءاللہ، آج کے درس میں جو مضامین آئیں گے ان کا اجمالی تعارف۔ یہ اجمال بڑا مشکل لفظ ہو گیا۔ اجمال کا مطلب ہوتا ہے سرسری طور پر، سمرائز وے میں ان کا جائزہ تعارف میں ہم لیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ پہلی بات، شہداء کے فضائل اور ان کو دی جانے والی بشارتوں کا بیان۔ ان کے فضائل کا ذکر الگ ہے اور ان کو دی جانے والی بشارتوں کا بیان الگ ہے۔ اگلی بات ناظرین کرام تعارف میں ہے، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے تعاقب کا بیان۔ ایک بڑا اہم مرحلہ پیش آیا اور تعاقب اب مسلمانوں نے کیا مشرکین کا، وہ کیا تفصیل ہے آگے چل کر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری بات تعارف میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی استقامت اور فضیلت کا بیان۔ ان کے جو بھی درجات ہیں، ان کے جو بھی فضائل ہیں اور ان کی جو استقامت ہے، اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنے کا پہلو ہے، اس کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیات 169 تا 171، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے فضائل اور درجات کا بیان، کیا کیا عظمتیں ہیں شہداء کی، ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 172 تا 173، 2 آیتیں ہیں۔ غزوہ حمراء الاسد کا بیان، یہ حمراء الاسد ایک مقام ہے مدینہ سے کچھ دور، اس کا تذکرہ بھی آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ اور تعاقب کیا ہے مشرکین کا مسلمانوں نے، غزوہ احد کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 174، صحابہ کرام کا اقدام، اللہ کا انعام اور فضل لے کر لوٹنے کا بیان۔ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر غزوہ احد کے بعد بھی صحابہ کرام نے تعاقب کیا، اور آئندہ ایک اور مرحلہ آئے گا، اس موقع پر بھی صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، اور مشرکین کی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، اس کا بیان علیحدہ سے انشاءاللہ آگے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا۔ اب چلتے ہیں ایک ایک آیت کے ترجمے اور تشریح کے سمجھنے کی طرف۔
سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169 ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 169 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ آل عمران آیت 169 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے شہداء کے فضائل، 2 فضیلتوں کا بیان اس آیت میں اور تیسری فضیلت کا بیان اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ۔ پہلی فضیلت، وہ مرتے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی؟ شہداء کی، ٹھیک ہے۔ مرتے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو جاتے، حیات جاوداں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہی بات اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ آیت 154 میں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا مشہور آیت ہے البقرہ 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مراد شہید، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پہلی فضیلت حیات جاوداں، ہمیشہ کی دائمی زندگی۔ دوسری فضیلت، ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اب رزق اللہ دیتا ہو اور وہ بھی ایسے درجات کے حامل لوگوں کو، کیسا ہوگا وہ رزق؟ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ تو دوسری فضیلت ناظرین کرام، ان کو اللہ کی طرف سے مستقل رزق عطا ہوتا رہتا ہے۔ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، دین کی اقامت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ ان حوالوں سے جو جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کو شہداء ہم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات پہلے بھی آ چکی، شہید کے لیے قتل کا لفظ قرآن استعمال فرماتا ہے اکثر، اور یہ جو اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشن کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے شہادت کا رتبہ ہے، اور یہ ان کی 2 فضیلتیں اس آیت میں بیان ہوئیں۔ ناظرین کرام، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 170، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا وہ خوش ہیں اس سے جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور بشارتیں لے رہے ہیں ان کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے سے، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 کا، اور چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ ایک فضیلت اور ایک بشارت کا ذکر آئے گا اس آیت کی تشریح میں انشاءاللہ۔ تشریح میں لکھا ہے سب سے پہلے شہداء کی تیسری فضیلت، پہلی 2 پچھلی آیت میں تھی، ہمیشہ کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے اور ان کو مسلسل رزق عطا ہوتا ہے۔ اب تیسری فضیلت شہداء کی، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، خوش و خرم رہتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ برزخ کی زندگی ہے، صحیح ہے نا؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا میں ایک شخص کی موت آئی، اس وقت سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک کا وقت کیا ہے؟ برزخ کا دور۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو برزخ میں ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس میں خوش ہیں۔ جنت میں کیا کچھ عطا ہوگا؟ اللہ کی شان۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بشارتوں کا بیان لکھا ہے تشریح میں، شہداء کو دی جانے والی بشارتوں کا بیان۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، گڈ نیوز۔ بشارت خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ پہلی خوشخبری یعنی پہلی بشارت، ان کے متعلقین جو نیک عمل اور جہاد میں مصروف ہیں ان کو بھی نعمتیں اور درجات عالیہ حاصل ہوں گے۔ یہ بڑا پیارا بیان ہے۔ شہید تو ہے عالم برزخ میں، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر اپنے پیچھے جن کو چھوڑ آیا اور وہ جو پیچھے اس کے متعلقین دین حق کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، ان کے بارے میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان پیچھے رہ جانے والوں کو، پیچھے رہ جانا بھی ان کا وقت نہیں آیا نا، ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں اور ان کے لیے بھی بلند درجات ہوں گے
اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 171 ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 171 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا، خوشخبریاں لے رہے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کی، اور اللہ مؤمنوں کا اجر ضائع فرمانے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 171 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری بشارت، پہلی بشارت پچھلی آیت میں تھی کہ جو پیچھے ہیں ان کے لیے بھی بلند درجات ہوں گے بشرطے کہ وہ نیک عمل اور جہاد کے عمل میں مصروف رہیں۔ اب دوسری بشارت کیا ہے؟ شہداء کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور اس کا فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ صرف درجے نہیں ملتے بلکہ نعمتیں بھی ملتی ہیں اور اللہ کا فضل بھی عطا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بشارت شہداء کے اعتبار سے۔ اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مؤمنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور مؤمنین بھی وہ کہ جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دیں اللہ کی راہ میں، اور جان کے بعد تو کوئی شے بچتی نہیں کہ بندہ اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ اب یہ شہادت کتنا بڑا درجہ اور رتبہ ہے، آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کے علاوہ کوئی جنتی دنیا میں واپس جانے کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ شہادت پر ملنے والے اکرام کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ شہید کے علاوہ کوئی جنتی دنیا میں واپس جانے کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یعنی شہید شہادت پر ملنے والے اکرام کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے عالم برزخ میں بھی، تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور اسے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور تمنا بھی کہ اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ تمنا اور دعا قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی جانب سے ارشاد ہوا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، وہ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، تو ان کے لیے جنہوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چار باتیں تشریح میں سمجھیں گے اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، یہاں غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے۔ اب یہ کیا ہے اور کہاں ہے، آئیے اس کا جائزہ لیں۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، یعنی مدینہ سے کچھ دور یہ واقع تھا، اور غزوہ احد میں پتہ ہے نا، مدینہ شریف سے باہر نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع فرمایا تھا۔ تو حمراء الاسد اور 8 میل کا فاصلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، ان صادقین کی تحسین جنہوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اب ہوا کیا، پچھلی نشستوں میں تفصیل آ چکی ہے ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا وہ درے پر ایک خطا ہو گئی تھی، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے لشکر میں تھے، وہ چکر کاٹ کر آئے پہاڑ کے پیچھے سے، درے پر 10-15 کے قریب صحابہ کرام رہ گئے، ان کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا مسلمانوں پر۔ اول جو غلبہ مل گیا تھا مسلمانوں کو تو مشرکین مغلوب ہوئے تو بھاگنے لگے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ پیچھے سے ہمارے لوگ آ گئے ہیں تو وہ پلٹے، وہ ادھر سے پلٹے، اور خالد بن ولید پیچھے سے لوگوں کو لے کر آئے، درمیان میں صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے، تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشرکین جا رہے تھے اور جاتے جاتے انہیں ایک غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آئیے اس غلطی کا معاملہ پہلے سمجھ لیں۔ لکھا ہے، مشرکین نے احد سے واپسی پر اپنی غلطی کا احساس کیا اور زخموں سے چور مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ انہیں احساس کیا ہوا 70 تو ہم نے ان کے شہید کر ڈالے،
اور اگر تھوڑی اور ہمت کرے تو ان کا صفایا ہی کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کو بعد میں احساس ہوا، یہ احساس ان کو بعد میں ہوا جب یہ لوٹ گئے احد کے میدان سے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اندازہ تھا کہ یہ لوگ اپنی غلطی کا احساس کریں گے اور آنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے حکم دیا، کس بات کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تعاقب کا حکم دیا، زخموں سے چور صحابہ کرام نے عمل درآمد کیا۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے، رسول پاک علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیلی تھی، اتنے بڑے مصائب تھے، اس کے باوجود صحابہ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے گئے، اور ان کفار کے دلوں میں پھر اللہ نے رعب ڈال دیا اور پھر وہ پلٹ کر واپس نہ آ سکے۔ یہ رعب ڈالے جانے کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 173 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا، یہ وہ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑے اسباب جمع کر لیے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اب اس آیت کی تشریح کی طرف، 3 باتیں سمجھیں گے تشریح میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اس آیت کے ذیل میں مشرکین نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے ان کی مدینے میں بھرپور تیاری کے ساتھ آمد کی افواہ پھیلا دی۔ یہ غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد کا معاملہ ہے۔ افواہ کیا پھیلائی؟ آپ کو پتہ نا کہ جنگی حالات میں ریومرز بھی اڑائی جاتی، افواہیں بھی پھیلائی جاتی، اور یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوا کرتا ہے دوسرے فریق کو رعب میں لانے کا۔ تو مشرکین نے کیا کیا؟ ایک افواہ پھیلائی کہ ایک تجارتی قافلہ ہے اور اس کی آمدن ہم نے ایلوکیٹ کر رکھی ہے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اور ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے کہاں؟ مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، مشرکین کے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا، وہ ڈرا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان اگر واقعتاً ایمان والا ہوگا تو کافر کی ان دھمکیوں سے مرعوب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس کا ایمان کس پر ہوتا ہے؟ اس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ مشرکین کے جھوٹے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ آخری بات ناظرین کرام اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، مسلمانوں نے دشمن سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ وہ نمونہ کیا تھا؟ مسلمان نکلے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ وہ آتے، مسلمان خود آگے بڑھے ہیں، اور کیا نتیجہ نکلا وہ اگلی آیت میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 174۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان۔ صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل ہیں، اور جا بجا قرآن حکیم میں تذکرہ آتا ہے، حتیٰ کہ کہیں خطا بھی ہوئی تو بھی معافی کا اعلان آتا ہے، اور ان کے لیے درجات کی بلندی کا پھر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلی بات تشریح میں ذکر ہوئی صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان۔ دوسری بات تشریح میں لکھی گئی ہے، تکلیف میں جزا و فضا کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رہتے تھے۔ جزا و فضا، چیخنا چلانا، صحیح ہے، چیخنا چلانا یہ نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کے ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رہتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا تقاضا کیا ہے؟ جب مشکلات اور مصائب آئیں تو صبر کیا جائے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کی جائے۔ اب جب صبر کیا ہوگا صحابہ کرام نے، استقامت کا مظاہرہ کیا صحابہ کرام نے، اللہ کی پکار پر، رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا ہوگا، تو بہت کچھ مل رہا تھا۔ کیا کچھ ملا؟ 3 باتوں کا ذکر ہے آگے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 نعمتیں عطا کی۔ نمبر 1، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و حیبت ڈال دیا گیا اور وہ بھاگ گئے۔ بڑے انہوں نے اعلان کیے تھے ہم آئیں گے، ادھر مسلمان گئے تو وہ بھاگ گئے، ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ موقوف ہو گیا، بلکہ ان کی ہمت ہی جواب دے گی، ان میں رعب پیدا کر دیا اللہ نے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوا۔ اچھا ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ 2 الگ واقعات ہیں۔ ایک حمراء الاسد تک جانا اور پیچھا کرنا، یہ غزوہ احد کے فوراً بعد ہوا، اور دوسرا کچھ عرصے کے بعد مزید ایک ایکسپیڈیشن ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر گئے۔ تو بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 الگ واقعات ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ صورت جو بھی ہو، دونوں مواقع ہو یا ایک موقع، صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہے، مسلمانوں کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوا۔ گئے تو تھے جنگ کرنے کے لیے، سامنے والوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا، یہاں تجارت ہو رہی ہے اور اللہ نفع بھی عطا فرما رہا ہے، مگر یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اگر مقابلہ ہو تو ہم اللہ کی راہ میں جان بھی پیش کریں۔ یہ تو ایک بائی پروڈکٹ مل گیا نا کہ چلو وہ مقابلہ نہ ہوا، تجارت ہوئی تو اللہ نے نفع دیا، مگر یہ نفع بھی چھوٹا سا ہے، دنیا کا ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ تیسری بات، تمام نعمتوں سے بڑھ کر رضائے الہی کا حصول ہوا، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالکل آخر میں یہ اعلان فرمائے گا جنت والوں کے لیے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا اعلان ہوگا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کی رضا کے مستحق بن سکیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 169 تا 174 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ حسب معمول ہمارے ساتھیوں کا وقت ہے کہ وہ ہم سے سوالات پوچھیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی علی آپ کریں گے، جی بتائیے۔ آپ نے یہاں ذکر کیا تھا کہ شہداء کے بہت فضائل، آپ نے ان کا ذکر کیا اور پھر ان پہ جو اللہ کا انعام ہوگا ان کا بھی ذکر کیا، لیکن یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اصل میں یہ شہادت کا جو رتبہ ہے یہ کس کو ملے گا؟ یعنی کون لوگ اصل میں شہید کہلائیں گے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال ہے کہ شہادت کے فضائل کا بیان تو آیا، آل عمران میں بھی آج ہم نے پڑھا، 169 میں، سورۃ البقرہ کا ذکر بھی ہے، 154 سورۃ البقرہ میں۔ فضیلت ملے گی کن کو؟ اچھا اب یہ لفظ شہادت کا ہم استعمال کرتے ہیں نا، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، مگر کئی ایک غیر مسلم ہی ہیں جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ بھی شہادت کا لفظ اپنے ہاں مرنے والوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو سمجھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے معاشروں میں بھی استعمال ہو جایا کرتا ہے، کبھی سیاسی مقاصد میں، کبھی دیگر معاملات میں۔ اصولی بات کیا ہے؟ ہم نے تشریح میں سمجھا تھا، مقصد ہو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص جان دیتا ہے کہ وہ بہادر کہلائے، دوسرا شخص جان دیتا ہے کچھ اور اس کو شہرت مل جائے، کون اللہ کی راہ میں شہید ہوگا یا کون اللہ کی راہ میں مجاہد ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہوگا، مراد شہید ہوگا وہ جو کہ جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ تو ہر وہ محنت جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہو، اس پر عمل، اس کو پھیلانا، اس کا نفاذ کرنا، ہر وہ محنت جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اس محنت میں جو جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں کیا شمار ہوگا؟ شہید شمار ہوگا۔ قرآن کا بیان تو یہی ہے۔ اصولی بات ہو گئی۔ احادیث میں چند امور پر شہادت کی فضیلت کا ذکر آتا ہے، مثلا ایک خاتون جو حاملہ ہو اور بچے کی ولادت کے نتیجے میں یا اس حمل میں کوئی پریشانی یا پرابلم آ گئی اور حالت اس حمل کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید قرار پائے گی۔ کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر مر گیا تو وہ شہید قرار پائے گا۔ کوئی اپنے مال کی حفاظت میں دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا
اس کو بھی شہید کہا گیا. ایسے بہت سارے امور ہیں. فرق کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے وہ تو بتمام و کمال شہید والا معاملہ. اور ان امور میں کیونکہ مشکلات میں بندہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے, مشکل آتی اور موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرما دے گا. اور احادیث میں اس طرح کے کچھ امور کے حوالے سے بھی شہید کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے, سہیب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, یہاں پر ذکر آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے. ٹھیک ہے, تو یہاں فضل سے کیا مراد ہے, اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. فضل کی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, نعمت تو واضح ہے نا. جی, نعمت انعامات اللہ نے جو بھی عطا فرمائے. فضل کا لفظ بہت سارے اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں نعمتیں مل گئیں, مگر کیا ہماری محنت سے ملی؟ نہ, بلکہ یہ محض اللہ کا فضل ہے. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ فقط اللہ کی عطا ہے. ہماری قوت بازو, ہماری عقل, ہماری کوالیفیکیشن, ہماری محنت کی بنیاد پر نہیں, بلکہ محض اللہ کے فضل سے ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جس کو ہم روزی کہتے ہیں نا, کھانا پینا مال و دولت, روزی کمائی جسے کہتے ہیں, قرآن اس کو کہتا ہے وہ فضل ہے. سورہ جمعے کے دن جو احکامات جمعے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سورہ جمعہ کے آخر میں جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور نوکری کر کے پیسہ کماؤ نہیں, کاروبار کر کے پیسہ نہیں, جو کرنا ہے کرنا, مگر فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. تو دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے دراصل یہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے, بشرطے کہ بندہ حلال پڑھ لے. ہاں, حرام خوری کر کے مال جمع کر رہا ہے, یہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا, وہ تو شیطان کا کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. آخرت کے اعتبار سے کیا ہے, اللہ کبھی کہتا ہے اے بندے میں نے تیرے اعمال کی بدولت تجھے یہ دیا وہ دیا, یہ اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے, مگر جو کچھ بھی ملے گا وہ کوئی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں, وہ بھی کیا ہوگا, اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا. تیسرا پہلو یہ ہے, بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں, اتنا اجر ملے گا فلاں عمل کا, اتنا اجر کیا ہے, بدلہ. تم نے یہ محنت کی تمہیں یہ ملے گا, تم نے یہ محنت کی تمہیں یہ ملے گا. اور فضل کیا ہوتا ہے, جو اجر سے بڑھ کر ہوتا ہے. ہم نے کسی مزدور کو کام پر لگایا, 500 روپے طے کیے, کام کر لیا, ہم نے 600 دے دیے, اجر کتنا تھا, اجرت کتنی تھی, 500, فضل کتنا ہوا, 100 روپے. سمجھانے کے لیے, ہاں سمجھانے کے لیے. تو اللہ کچھ اعمال کا کہتا ہے, قرآن میں احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے تمہیں ملے گا, مگر جو اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا, فضل. تو ان تین پہلوؤں کے اعتبار سے بھی فضل کے لفظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جی عابد, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی, آج سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 کے ذیل میں پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے بعد ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف تیاریاں شروع کر دی ہیں, اسباب جمع کر لی ہیں, تو تم ان سے ڈرو. تو اس کے بعد اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. تو آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی, تھوڑی اور اس پہ وضاحت روشنی ڈال دیجئے کہ اس سے مشکلات میں ایمان میں اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ, ناظرین کرام, بہت پیارا سوال ہے یہ, اور ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کا موقع بھی کہ دشمن ڈرا رہے افواہیں پھیلا کر, او جی ہم آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے, اور قرآن کہہ رہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. کیا اضافہ ہو گیا؟ ایک, اللہ نے بتایا ہے پہلے سے کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی. مثلا سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر چکے, مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف, بھوک, جان, مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. تو ایمان والوں کو تو پہلے سے ہی پتا ہے نا کہ اللہ نے فرما دیا تو برحق فرمایا کہ آزمائشیں تو آ کر رہیں گی. تو اب اگر کفار چڑھائی کریں اور کفار جنگ کے لیے آئیں تو آزمائش تو ہوگی نا اس میں بھی. تو ایمان والوں کا ایمان کیوں بڑھ گیا کہ ہاں اللہ نے جو کہا وہ سچ ہی کہا تھا, اور دیکھو اب ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, بدر میں 13 یا 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, احد میں 70 شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے دیے ہیں شہداء کے لیے, کتنے فضائل بیان فرمائے جیسے کہ ہم نے سمجھا. تو جب پھر جنگ کا موقع آئے گا تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کیوں ہوگا؟ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع شاید مل جائے. عجیب بات ہے نا ایمان. ناظرین کرام, یہ ایمان ہے ہی الگ شے. دنیا پرست ڈرتا ہے, ایمان والا خوش ہوتا ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنے, اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملے گا اگر باطل سے کبھی ٹکراؤ کا موقع آ جائے. ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کے ایمان میں بھی اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے. قرآن کے اس مطالعے کے پروگرام میں آج ہمارا جو اگلا حصہ ہے, حسب معمول چند مختصر سیگمنٹس
قرآنی معلومات کا سیگمنٹ سب سے پہلے، آئیے اس کی جو بات ہے آج وہ سمجھ لیتے ہیں۔ آج کا نقطہ قرآنی معلومات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 14 صدیوں کا فصل ہے۔ کتنا؟ 14 صدیوں کا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بات رکھی تھی، آپ لوگ بھی شامل تھے، بنی اسرائیل امت کب بنے؟ جب تورات عطا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں 14 صدیوں کا فصل ہے۔ آغاز پر موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے، اور ان کے آخری رسول، بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، 14 صدیوں تک یہ امت رہے ہیں۔ باقی اس پر مزید باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے آج ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ حاصل مطالعہ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا ہمیں؟ جی سہیب آپ بتائیے۔ جو مطالعہ ہم نے کیا ابھی درس میں، اس میں ہمیں حاصل کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی سبق حاصل ہوا، کوئی اہم ہدایت آئی تو اس کا ہم کیا لیتے ہیں؟ جائزہ لیتے ہیں آخر میں، ماشاءاللہ۔ آئی ناظرین کرام، حاصل مطالعہ میں 4 پوائنٹ سے سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں، تفصیل آ چکی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، شہداء اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ کی بشارت وصول کرتے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان سے ملنے والے ہیں۔ گویا ادھر سے تو رخصت ہو گئے، ادھر چلے گئے، مگر ادھر کی خبریں اللہ انہیں دے رہا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے تمہارے ہی مشن میں، اور شہید ہو کر تم سے جلد ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمیونیکیشن ہوگی نا، اللہ یہ کمیونیکیشن جو کرتا ہوگا، سبحان اللہ کیا کمیونیکیشن ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ حاصل مطالعہ میں، ابتلاء و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد و توکل ہے، ڈرتے نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کر کے حق کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ آخری بات حاصل مطالعہ کے اعتبار سے ناظرین کرام، لکھا ہے جو اہل ایمان اللہ کی رضا کے تابع ہوتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل نازل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ فضل کا سوال آپ کی طرف سے آیا تھا۔ جی ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی اپنے اندر کچھ جھانکنے کا، کچھ تلاش کرنے کا موقع ہوتا ہے کریٹیکل پوائنٹ جو ڈسکشن میں آتا ہے، لیکن بہرحال کریں گے آج بھی۔ جائزے میں 3 سوالات آج بھی ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے سوال ہے کہ ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ بہت دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے۔ آج سوال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو رکھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو موت نفاق پر آئے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ شرکت کا ارادہ تھا، اور اسی حالت پر مر گیا تو منافق کی حالت پر مرا ہے۔ استغفر اللہ، کیا ہم تمنا رکھتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا مصائب کے موقع پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے، یا پیسوں پر ہوتا ہے، کسی بگ شاٹ پر ہوتا ہے، کسی تعلقات والے پر ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ مشکل آ پڑتی سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے یا کوئی اور؟ جو کوئی بھی یاد آتا ہے اعتماد اسی پر ہوتا ہے ہمارا، اللہ پر ہے یا مخلوق پر؟ غور کیجئے گا، اور اللہ مجھے بھی غور کرنے کی توفیق دے۔ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر تو نہیں ہیں؟ بہت سادہ سا جملہ ہے، اور آج کا میڈیا، الیکٹرانک ہو کے پرنٹ میڈیا، زبان زد عام کیا باتیں ہیں۔ اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، پردے کی بات کرو تو منہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کافروں کو پردہ پسند نہیں ہے، اور وہ بے پردگی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جو پردے کی بات کرے وہ ساری دنیا کے نشانے پر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، کفر کی بات کریں سارے خوش ہوتے ہیں، اور حق کی بات کریں، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی بات کریں تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ ہم کہیں متاثر تو نہیں ہو رہے غیروں کے پروپیگنڈے سے اور ان کے حملوں سے؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری بات، 2 سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک گزشتہ اور ایک موجودہ یعنی آج کا۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال رکھا گیا تھا پچھلے پروگرام میں، عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کے لیے ہنٹ دی گئی تھی سورۃ المائدہ کی۔ درست جواب ہے، بالکل ابتدا میں جواب ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ عدل کرنا تقوی کے بہت قریب ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال، اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کے لیے آپ تلاش کیجئے گا 26ویں پارے میں، اور 26ویں پارے میں چلیے نصف کے بعد تلاش کیجئے گا تو جواب بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ کیا واقعی بھائی بھائی ہیں
اس پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔